بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، آج کا جو عنوان جو ذہن میں بات آئی، اور وہ آئی اس لیے کہ اکثر بہت ہی ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو وساوس کا شکار ہیں، وسوسوں کا شکار۔ یعنی یہ بھی ایک ایسا مرض ہے کہ جس بیچارے کو لگ جاتا ہے تو وہ کافی پریشان رہتا ہے۔ اس لیے جی چاہا کہ وسوسے کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کر دی جائے تاکہ یہ ہمارے بھائیوں کی جو بے چینی اور پریشانی ہے وہ ختم ہو۔ میرے عزیزوں، سب سے پہلے تو میں ایک بات عرض کروں گا کہ وساوس کا دل میں آنا یہ باقاعدہ چیز ہے اور اس کی ایک اہمیت ہے، اور احادیث شریفہ میں محدثین نے مختلف حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ باب قائم کیا اس پر۔ بابٌ فی الوسوسہ، مشکات میں بھی آیا بابٌ فی الوسوسہ، وسوسے کے بارے میں پورا باب ہے۔ راز اس میں یہی ہے کہ یہ انسان کو اتنا پریشان، شیطان وساوس ڈال کے اتنا پریشان کر دیتا ہے کہ بیچارہ آدمی مایوسی کی کیفیت میں آ جاتا ہے، اور یہی اس کا اصل مقصد ہے۔ وسوسہ فی نفس ہی وسوسہ ہے، لیکن اسے اتنا اس طرح سے یہ حالت اس کی ہوگی، حالانکہ غیر اختیاری چیز ہے، اور غیر اختیاری چیز پر اللہ عز و جل کے ہاں پکڑ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به او تتکلم، یعنی اللہ عز و جل نے امت سے درگزر فرما دیا ہے ایسے جو وسوسے اس کے دل میں آئیں، جب تک اس کو زبان سے بولے نہیں اور اس پر عمل نہ کرے۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بڑے فکر مند تھے، اور آ کر یہ عرض کیا کہ ہمارے دلوں میں تو ایسے عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، ایسی ایسی باتیں آتی ہیں کہ زبان پہ لانا بھی ان کو بہت بھاری ہے، بول نہیں سکتے ہم زبان سے، ایسے ایسے خیالات دل میں آتے ہیں۔ بہت سے ہمارے احباب ہیں بیچارے خطوں میں، آج کل تو خط باقاعدہ لکھے نہیں جاتے لیکن اپنے میسیجوں میں لکھ لکھ کے بھیجتے رہتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں اور وہ اس سے پریشان رہتے ہیں۔ جی جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آئے، اور یہی اسی طرح کی بات تھی ان کی بھی کہ بظاہر پریشانی تھی۔ ایک صحابی تو آ کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں یہاں تک عرض کیا کہ میرے دل میں تو ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں انہیں بولوں نا، اس سے زیادہ بہتر میرے یہ ہے کہ میں بالکل کوئلہ ہو جاؤں، یعنی بھسم ہو جاؤں، ختم ہو جاؤں، بول نہیں سکتا میں ان کو، اتنے زیادہ نازک خیالات دل میں آتے ہیں۔ آج کل کے جیسے حالات ہیں اور جو چاروں طرف یعنی فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے، تو انسان کے دل میں نہ معلوم کب کیا کیا خیال گزرنے لگتا ہے، مرنے کے بعد پتہ نہیں زندگی ہوگی بھی نہیں ہوگی، اور یہ مذہب اسلام حق، یعنی ایسے خیالات۔ اب سنو غور سے، ان کو دل میں ٹھہرانا، جگہ دینا، ان کے بارے میں سوچ و فکر میں پڑنا، اور آگے پھر سوچ میں لگ جانا کہ ہاں واقعی دیکھنا چاہیے، واقعی ایسا ہوگا نہیں ہوگا، اور واقعی مذہب اسلام ہی حق ہے، عیسائیت ایسے غالب آ رہی ہے، دوسرے مذہب والے یوں چل رہے ہیں، اور فلاں فلاں، یہ ساری سوچوں میں لگ کے آگے پھر اس کو جگہ دے دینا، دل میں بٹھا لینا، جما لینا، یہ تو میرے عزیزوں غلط ہے۔ لیکن یہ سب خیالات آئے اور ہمیں الجھن ہو، پریشانی ہو، اور ہم سمجھے یار کیا اتنے کیسے کیسے خیالات آ رہے ہیں، کیسے کیسے عجیب و غریب قسم کے گندے خیالات، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، آخرت کے بارے میں۔ روایت میں پورا نقشہ کھینچا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کس قسم کے خیالات آتے ہیں۔ لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله، یعنی
آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، کہیں گے، اور اندر اندر کبھی کبھی آپس میں کبھی کبھی وہ ہوتی ہے اپنے آپ سے باتیں، تو کہتے کہتے آدمی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ حتی یقال ھذا خلق اللہ الخلق، اللہ نے تو ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ میرے بھائیو، جو وساوس کا شکار ہیں، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے عرض کرتا ہوں، اگر آپ حضرات نے دھیان سے اس وقت یہ باتیں سن لی جو میں عرض کروں گا، تو انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی آپ ان سے نجات پا جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے دھیان سے، کسی بھی قسم کے وساوس ہوں، طہارت وغیرہ کے وساوس، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جی کہ وساوس آتے تھے، تو ایک مرتبہ یہ وسوسہ آیا کہ میں نے پتہ نہیں یہ جو موزہ پہن رکھا ہے تو لیدر کے موزے پر ظاہر ہے کہ مسح ہوتا ہے، تو فرماتے تھے حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ وضو کے بعد یہ خیال گزرا، وسوسہ ہوا کہ تو موزوں کا مسح کرنا بھول گیا۔ حضرت نے دوبارہ مسح کر لیا، اگلے وقت میں پھر وہی وسوسہ، ایسے ہی پھر خیال آنے لگا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچنے میں لگ گیا کہ یہ تو ایک اچھی خاصی بلا پیچھے لگ گئی میرے۔ تو حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حضرت تھانوی فرما رہے ہیں کہ حضرت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ بالکل عین مصلے کے اوپر یہی وسوسہ پھر پیدا ہوا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جی مجھے آج اس پر عمل کرنا نہیں ہے۔ چنانچہ شیطان سے باتیں شروع ہو گئی، یہ اندر اندر ہوتی ہے، بہت چلتی ہے، ظالم شیطان مردود ایسی ایسی چیزیں لائے گا، ایسے ایسے خیالات لائے گا۔ میں نے کبھی 2-3 مہینے کے اندر بیانات میں بتایا، کبھی کبھی اللہ کی توحید کے بارے میں، اسلام کی حقانیت کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، قرآن کی صداقت، آخرت کی زندگی وغیرہ کے بارے میں یہ سوال جواب وغیرہ لاتا ہے، مگر ایک بات ایسی ہے میرے بھائیو اسلام کی حقانیت کی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک یہ شیطان مردود اس کا جواب نہیں دے سکا، اور انشاءاللہ مرتے دم تک، زندگی کے آخری سانس تک بھی یہ جواب نہیں دے سکے گا، اور وہ آپ کو بھی خاص بتا رہا ہوں، یاد رکھو، دل میں چپکا کے رکھو، مضبوطی سے اس کو جما کے رکھو۔ وہ کیا ہے؟ اسلام کی حقانیت کی انتہائی عظیم دلیل کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد نہ تو کہیں کسی کے پاس ٹیوشن پڑھی، نہ مدرسے میں گئے، نہ کالجوں میں گئے، نہ اسکولوں میں گئے، نہ ان کا کوئی اسپیشل ٹیچر، نہ کہیں، نہ کسی سے عربی سیکھنے پڑھنے لکھنے گئے۔ اس کے باوجود نبی امی نے اتنی جامع شریعت ہم کو دی، اتنا اچھا زندگی کا نظام، عبادات، معاشرت، معاملات، رہن سہن، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، مرنا جینا، اور جینے کے وقت سے لے کر مرنے کے وقت تک، اور آگے بڑھ کے کہو، اور آگے بڑھ کے کہو، جینے سے بھی پہلے اور مرنے کے بھی بعد، جب ماں کے پیٹ میں ہے تو بھی حکم جڑ گیا ہمارے ساتھ، خبردار اگر کسی نے بچے کو جو ہے ماں کے پیٹ سے ساقط کرایا، ورنہ وہ اس بچے کا قاتل سمجھا جائے گا، قاتل، جیسے کہ اس کو قتل کر رہا ہے، زندہ آدمی کو جس طرح قتل کرنا ایسا سمجھا جائے گا۔ آج تو ان کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں، اتنے بچے نہیں چاہیے، چلو ختم کرا دو۔ ارے ہم دنیا میں عیش کے لیے نہیں پیدا ہوئے، اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں میرے بھائیوں۔ ہاں، اہل علم، مستند علماء، مفتیان کرام سے جا کے صورتحال بتا کے پوچھو، اور صحیح اور صورتحال جب ایک زندہ، ایک روح، ایک جان کے ساتھ، یعنی ایک کہنا چاہیے کہ ایک روح لگ گئی اس کا وجود میں آنے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا اور اس کو زندہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو کون ہوتا ہے، کس کو حق دیا گیا ہے کہ اس کو ختم کرے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ایسی شریعت دی کہ زندہ ہونے سے نہیں، زندہ ہونے سے پہلے، اور آگے چلوں، پیچھے چلو، اور ابھی تو ماں کے پیٹ میں 3 چلے گزرے، جب بھی بتایا گیا کہ رزق بھی لکھ دیا گیا، عمل بھی لکھ دیا گیا، سعادت و شقاوت بھی لکھ دی گئی، زندگی میں کتنا رہنا ہے دنیا میں یہ بھی لکھ دیا گیا، ساری چیزیں طے ہو چکی، اور پیچھے چلنا ہے چلو، اور پیچھے لے کے چلتا ہوں۔ ماں باپ
یعنی شوہر بیوی جب مل رہے ہیں تو کہا اس طرح ملو، اس طرح ملو، یہ دعا پڑھو اور پردہ رکھو اور یہ کرو، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ شیطانی اثرات غالب ہوں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ شیطان بھی تمہارے ساتھ شرکت کر لے گا اور پھر اس کے نتائج بچوں میں ظاہر ہوں گے، جیسے آج ظاہر ہو رہے ہیں. اور پیچھے چلاؤں؟ چلو اور پیچھے چلو. جب شادی کرنے چلو تو دیندار سے کرنا، تقوی والی سے کرنا، پاک دامن سے کرنا. بچے جب پیدا ہوں تو بہرحال میں یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا جامع نظام زندگی ہم کو دیا ہے کہ کوئی امی آدمی، ارے میاں پڑھا لکھا بھی، دنیا کا ذہین سے ذہین انسان لے آؤ جس کو بڑے بڑے ماہروں نے پڑھایا ہو اور بڑے بڑی ڈگریاں اس کے پاس ہو، لا کے دکھاوے کوئی ایسا جامع نظام زندگی. اور یہ بھی آپ حضرات کو بتا دوں کہ دوسرے جتنے ادیان ہیں اس وقت میں وہ تو صرف کچھ مفروضے اور کچھ گھڑی ہوئی باتوں کا نام رہ گیا بس. مستند سندوں کے ساتھ محفوظ زندگی گزارنے کا پورا ایک نظام، اس وقت یہ کرنا، اس وقت یہ کرنا، اب یہ کرنا، یہ میرے پیارو صرف ہمارے پاس ہے. مگر ہائے افسوس، یہ ہماری محرومی کی بات ہے کہ پھر بھی مسلمان اس کو زندگی میں اختیار نہیں کرتا. اب اس کی تفصیل میں کیا جاؤں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم جیسا 30 پاروں کا ایسا کلام ہمیں پیش کیا ہے، اتنا جامع، اس کی ایک ایک تعلیم ایسی جامع، فصاحت و بلاغت تو عربوں کے لیے سمجھ لو کہ وہ اس کا بدل لا ہی نہیں سکے، لیکن اس کی جامعیت اندر میں اتنی ہے معانی اور علوم کی کہ قیامت تک انسان آتے رہیں گے کروڑوں کروڑ اور کھولتے رہیں گے اس کو، لیکن تب بھی اس کے علوم منتہی نہیں ہوں گے. یہ والی بات. اس لیے میرے پیارو اس بات کو مرتے دم تک، آخری زندگی کے سانس تک دل میں مستحضر رکھنا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، آنکھوں سے ہمیں کچھ بھی نظر آ جائے اسلام کے خلاف، جی لیکن ہم مذہب اسلام پر جان دیں گے، اسی پہ جئیں گے، اسی پہ مریں گے. اور اسلام برحق، اللہ کا وجود برحق، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق، قرآن برحق، آخرت کا جو نظام، جو کچھ قرآن میں ایک ایک لفظ آیا، جملہ آیا، سارا برحق. بات اس پہ چلی میرے عزیزو، بات اس پہ چلی کہ شیطان سے باتیں ہوتی ہے. تو حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کا استاذ تھے، ان کا قصہ میں سنا رہا ہوں کہ جب حضرت کو مصلی پر کھڑے ہو کر بھی یہی خیال شروع ہوا، شاید مسئلہ نہیں ہوا، فرماتے ہیں میں سمجھ گیا یہ تو شیطانی وسوسہ ہے، آج اس پر عمل کرنا نہیں. تو اب شیطان سے باتیں شروع، ادھر اندر سے شیطان کہہ رہا ہے مسا نہیں ہوا، مسا کر لو. حضرت مولانا فرماتے میں نہیں کرتا، نہیں ہوا نہ صحیح، نو پرابلم. وہ اندر سے کہہ رہا ہے جب مسا نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوا. حضرت مولانا یعقوب صاحب جواب دے رہے ہیں ارے وضو نہیں ہوا، مردود نہ ہوا ہو، چھوڑ تو مجھے، میرا پیچھا چھوڑ، اگر وضو نہیں ہوا نہ صحیح، نو پرابلم. وہ کہنے لگا جب وضو نہیں ہوا تو نماز نہ ہوئی. مولانا فرماتے ہیں کہ اگر وضو نہیں ہوا، نماز نہ ہوئی تو بھی صحیح، چھوڑ مجھے، لیکن نو پرابلم اگر نماز نہیں ہوئی. اب وہ کہنے لگا نماز نہیں ہوئی تو تم بہت بڑے گنہگار ہو جاؤ گے، تارک نماز. حضرت مولانا نے فرمایا میں آپ کی خیرخواہی سے باز آیا، چھوڑ دے، مجھے تیری خیرخواہی نہیں چاہیے. جہاں اور بہت سے گناہ زندگی میں کیے ہیں، چل یہ بھی ایک گناہ صحیح. بس حضرت مولانا فرماتے ہیں اس کے بعد سے کبھی دوبارہ پھر اس نے یہ وسوسہ نہیں ڈالا. اسی لیے میں بہت سے وسوسے والوں کو جو اہل تعلق میں کہہ دیتا ہوں، تمہیں وسوسے آتے ہیں جب تم 3 مرتبہ پانی بہا کے اپنے اعضاء کو پاک و صاف کر لو تو میری ذمہ داری پر شیطان کو کہہ دو کہ ہم نے ایک ذمہ دار عالم سے پوچھ لیا، انہوں نے یوں کہا ہے کہ تم پاک ہو چکے ہو، اور میں ان سے جملہ بولتا ہوں کہ ان کی طبیعت کا وسوسوں کی مجھ کو پتا ہے، میں ان سے کہہ دیتا ہوں بس شیطان سے کہہ دو اور یہ کہہ دو اگر میرا وضو نہیں ہوا اور اگر میں پاک نہیں ہوا اور اگر میں ابھی بھی ناپاک ہوں اور اتنا سب استنجا وغیرہ اور ہر مرتبہ دھلنا سب کچھ کر لیا، پھر بھی اگر میں ناپاک ہوں ابھی تک، تو کل قیامت کے دن ان فلاں مولانا کا گریبان میں پکڑوں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا تم پاک ہو گئے. میں یہ جملہ بول دیتا ہوں. ہمارے ایک ساتھی تو جی وہاں حضرت والا کے وطن میں ہوتے تھے، جی مولوی طاہر ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں، مؤذن ہوتے تھے حضرت کی خانقاہ میں جو آج کل سعودی میں رہتے ہیں. تو انہوں نے تو یہ کہا کہ جب ایک کو اس طرح وسوسے ہوتے تھے تو میں گیا، وہ کہتا تھا میں غسل کر کے نکلتا ہوں لیکن ایسا لگے پاک ہی نہیں، تو میں نے زور سے تھپڑ مارا اور کہا کہ نکل، پاک ہے تو جا.
اور اب اگر تو نے کہا پاک نہیں ہوں تو دوسرا لگاؤں گا، بس اس کے بعد سے ختم ہو گئے۔ یہ وساوس اختیاری نہیں، غیر اختیاری چیز ہے۔ میں ابھی انشاءاللہ اس 15-20 منٹ میں آپ کو ایسی باتیں کچھ بتاؤں گا۔ ایک بات تو یہی ذہن میں رکھو، یہی ذہن میں رکھو جو ابھی بات کی میں نے، کیا کی ہے کہ اس کی طرف سے التفات چھوڑ دو اور کہو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں پاک نہیں ہوا کوئی بات نہیں، مجھے کتابوں میں نے پڑھ لیا، علماء نے بتا دیا، مفتیوں نے بتا دیا کہ اتنا کر لینے کے بعد پاک ہے تو میں پاک ہوں۔ اگر وہ کہیں نہیں ناپاک، چلو ناپاکی، بس میں اسی طرح نماز پڑھوں۔ اس کو سب سے زیادہ پریشانی اس سے ہوتی ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں، اور وہ زیادہ خوش اس سے ہوتا ہے کہ اس کے وسوسوں کی طرف متوجہ ہو کر اور آپ پریشان ہونا شروع ہو جاؤ۔ اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جی کہ وہ مومن کو پریشان کر کے خوش ہونا چاہتا ہے، اور جب وہ مومن کو خوش ہوتا دیکھتا ہے تو پریشان ہوتا ہے۔ تو وہی وسوسوں سے رنجیدہ اور غمگین کیوں ہو تم؟ مردود شیطان کو کہو مجھے کوئی پرواہ نہیں، جا۔ غیر اختیاری چیز ہے وساوس۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ آئے تو بظاہر رنجیدہ ہو کے آئے، ایسے خراب خیالات دل میں آتے ہیں کہ ہم بول بھی نہیں سکتے، زبان پہ لا بھی نہیں سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایسی بشارت دی، ایسے ان کا دل کو خوش کیا، یہ فرمایا اوقد وجدتموہ قالوا نعم قال ذاک صریح الایمان، کیا واقعی تم نے یہ بات پائی کہ اس قسم کے خیالات ہیں کہ تم بہت گھبرائے ہو اور پریشان ہو اور زبان پہ لا بھی نہیں سکتے اور بول بھی نہیں سکتے اور جل کے کوئلہ ہو کے ختم ہو جائیں، یہ بہتر ہے، اس سے بہتر کہ مطلب یہ ہم ان کو زبان پہ لاویں، کیا تم نے یہ بات پائی؟ صحابہ نے کہا ہاں۔ جیسے ہمیں بہت سارے لکھتے ہیں نا میسیجوں میں، حضرت بس ایسے وساوس سے میں تو پریشان ہو گیا ہوں، اتنے خراب خیالات آ رہے ہیں کہ کیا عرض کروں۔ پیارو، میرے بھائیو، ذاک صریح الایمان، یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ دیا ان کو کہ یہ تو ایمان کی واضح نشانی ہے۔ کیوں؟ سنو، تم سنو، جو سن رہے ہیں بیان سنو غور سے۔ جو کافر و مشرک ہوتا ہے کیا وہ ان وساوس کو خراب سمجھتا ہے یا مطمئن رہتا ہے ان پر؟ بولو، مطمئن رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ تو ان کو بھاری سمجھنا، خراب سمجھنا، مشکات شریف کے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ جو بھاری سمجھنا اور خراب سمجھنا ہے یہ اسی لیے تو ہے لِاعْتِقَادِ بُطْلَانِهِ وَبِخَوْفِ اللَّهِ وَخَشِيَّتِهِ وَتَعْظِيمِهِ وَكُلُّهُ مِنَ الْإِيمَانِ، اللہ کے خوف سے، ڈر سے، آخرت کے خوف و ڈر سے، اور ان وساوس کو غلط سمجھنے کی وجہ سے ہی تو تم پریشان ہو رہے ہو نا، اسی لیے تو دل میں الجھن ہو رہی نا، اور اسی لیے تو لکھ کے بھیج رہے ہو کہ میں بہت پریشان ہوں، ایسے وساوس آ رہے ہیں۔ یہ تو خالص ایمان کی دلیل ہے، اللہ کا خوف اور ان اعتقادات کا خراب ہونا جو پریشان کر رہا ہے، ورنہ کافر کو بھی حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جب میرا سب سے پہلا جانا ہوا، کیا بتاؤں صاحب، اللہ والوں سے اور فوجیوں سے، آرمی فوج اور اللہ والے، ان دو طبقوں سے بچپن سے ایک عجیب محبت رہی۔ اللہ والا ہو کوئی تو دیکھتے رہیں، فوج اور آرمی ہو تو ہزاروں لاکھوں ہو، بس جی چاہتا ہے جب وہ جا رہے ہوں تو دیکھتے رہیں۔ ہمارے علاقے سے گزر کر بہت جایا کرتی تھی ادھر پنجاب و کشمیر وغیرہ کی طرف، تو کبھی کبھی ٹرک کے ٹرک بس کھڑے ہو کے ہم چھوٹے سے دیکھتے رہتے تھے۔ تو بہرحال میں جب گیا تو ان دنوں میں نے ذکر و اذکار وغیرہ بہت کیا تھا، چھوٹا تو تھا، عمر تو کم تھی، لیکن بہرحال ایک شوق تھا، تو لا الہ الا اللہ بہت پڑھتا تھا۔ تو ایسی کیفیات طاری ہوئی کہ بس میں اپنے کو یہ سمجھنے لگا میں تو کافر ہو گیا۔ ہزار دلیلیں کوئی دے، لیکن مجھے ہی لگتا تھا میں کافر ہو گیا، اور ہر شخص کو اپنے سے اچھا سمجھتا تھا۔ ایک عام دیہاتی آدمی کو بھی سمجھتا یار کم از کم یہ مومن تو ہے۔ بالکل عجیب غریب حال تھا، اسے قبض کی حالت کہتے ہیں، قبض کی حالت۔ تو حضرت تھانوی قدس سرہ کی اشرف السوانے پڑھتا تھا جا کر، اور اس میں جو حضرت پر حال طاری ہوا تھا، حضرت کو بھی ایسے وساوس آئے تھے کہ یہ فرماتے ہیں کہ اس حالت کا میں تصور کر لوں تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کانپ جاتا ہوں۔ یہ خیالات گزرتے تھے شاید میرا انجام فرعون و حامان و شداد سے بھی خراب ہونے والا ہے، اور یہاں تک خیالات گزرتے تھے کہ کوئی آوے اور بندوق سے مجھے جان سے مار کے ختم کر دے۔ تو حضرت حاجی صاحب نے اس وقت میں فرمایا تھا کہ تم جنگلات وغیرہ میں کہیں صحت اور یہ روح یعنی اچھا جو ہے صحت افزا جو مقامات ہیں وہاں پر کچھ دنوں کے لیے جاؤ اور اپنے اس میں کچھ کمی کرو، معمولات وغیرہ میں
بہرحال حضرت تھانوی قدس سرہ کی وہ چیزیں جب میں پڑھتا، اور پھر حضرت نے فرمایا کہ یہ بھیجا جانا اور یہ آنا یہ نشانی ہے کہ آگے اس بندے کو قبض کے بعد بست والی حالت ملنے والی ہے. بست، ہر چیز میں ایک انبساط، ایک سرور، ایک نشاط، مزہ، لطف اور چاشنی. اسی لیے حضرت تھانوی نے ایک اعتبار سے لکھا ہے کہ قبض کی حالت اعلیٰ ہے، کیونکہ ذکر کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، حالانکہ جی نہیں لگ رہا، مزہ نہیں آ رہا، تو زور زیادہ پڑھ رہا ہے. تو جب زور زیادہ پڑھ رہا ہے، اور حضرت تھانوی قدس سرہ نے یہ بات لکھی ہے، سن لو جن کو وسوسے آتے ہیں، کہ ان وسوسوں کی حالت میں بھی کاموں کو، عبادات کو کیے جانا یہ شیطان کے کو خاک چاٹنے پہ مجبور کر دیتا ہے، اسے ذلیل کر دیتا ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے شیطان کہ میں تو اس لیے ڈالے تھے کہ یہ تھک کے ہار کے بیٹھ جائے ایک طرف، اور مایوسی نا امیدی کی کیفیت میں سب اعمال کو چھوڑ کے ایک طرف اور بیٹھ جائے. بہت سارے ہیں جو کسی مرشد و مربی سے وابستہ نہیں، وہ کر بیٹھتے ہیں. تو شیطان کہتا ہے میں نے تو یہ کیا تھا، یہ تو ڈبل ثواب پانے لگا. ایک تو مجاہدے کا ثواب جو حالت قبض میں مجاہدہ ہو رہا ہے اس کو، اور پھر اس عبادت کے کرنے کا ثواب، یہ تو دو ثواب پانے لگا. تو اب اسے الجھن ہوتی ہے. حضرت تھانوی نے ایک بات اور بڑی قیمتی لکھی ہے، اسے اپنی پلاننگ کے انجام کا پتہ نہیں ہوتا. ہم یہ نہ سمجھیں کہ جو سب کچھ جانتا ہے وہ، نہیں 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 نہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، تہجد میں نہ اٹھ سکے، شیطان نے تہجد میں اٹھنے نہ دیا، ایسی حالت پیدا کر دی. پھر کیا ہوا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اتنا روئے جی اللہ کی بارگاہ میں، تو اس نے دیکھ لیا کہ تو جی وہ عمل کا بھی ثواب مل گیا اور مزید رونے کا ثواب تو مل ہی گیا. اگلے دن آ کے خود ہی اٹھا رہا ہے. تو وہ نہ اٹھانے والی پلاننگ اس کی ناکام ہوئی نا جبھی تو. بہرحال یہ باتیں سنو، غور سے سنو اور اپنی زندگی میں لاؤ. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بجائے یہ کہنے کے کہ اوہ ہو افسوس ایسے خیالات آ رہے ہیں، کیا فرمایا؟ ضحک سریع الایمان. میں سنا رہا تھا جب حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں میں حاضر ہوا، ان کو کش بہت ہوتا تھا، تو حضرت کا کئی گھنٹے کا بیان تھا، تو اس میں سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ انہی وساوس پر چلا. ربی انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. تو اس میں حضرت نے قصہ نقل کیا، کوئی آیا کہنے لگا اجی میں تو بس ایسا، میری تو حالت ایسی، میں تو شیطان ہو گیا ہوں اور بہت ہی ایسے وساوس اور خیالات آ رہے ہیں. تو حضرت نے پوچھا، ایک بات صرف پوچھی، وہ کیا؟ شیطان سجدہ کرتا ہے کہ جی نہیں؟ شیطان نماز پڑھتا ہے کہ جی نہیں؟ شیطان اللہ کا نام لیتا ہے، ذکر کرتا ہے کہ جی نہیں؟ پھر پوچھا تم کرتے ہو کہ جی کرتا ہوں؟ تو پھر تم شیطان کہاں؟ جی ہاں، اللہ والوں کے ایک جملے سے ایک بار فرمایا کہ حضرت مجھ پر جادو ہو گیا. تو حضرت نے فرمایا بڑے خاص انداز سے کہ جادو ہو گیا، پریشان ہو، جادو کے خیال کو خیال سے خالی کر دو، علاج ہو گیا. یعنی یہ خیالی چیز ہے، اس پر تسلط تصرف کرتا ہے یہ شیطان، تو اس کو خیالات سے نکالو، علاج ہو گیا. وہ کہتے تھے، ایسا حضرت نے جملہ بولا، میں نے جو اس کے بعد میں نکلا ہوں وہاں سے حضرت کے پاس سے، تو ایسا تھا جیسے نقشہ ہی پلٹ گیا ہو میری زندگی کا. بہرحال میرے بھائیوں، اب علاج معالجے سن لو. سب سے پہلا علاج، جب اس طرح وساوس آوے تو بالکل توجہ نہ دیجیے، بالکل خیال نہ کیجیے. جتنا توجہ ہٹاؤ گے، حضرت گنگوہی قدس سرہ کی بات حضرت تھانوی نے وہاں اس میں لکھی ہے اشرف السوانے میں، جی ہاں، کہ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اس طرف سے توجہ کو ہٹا لو. جب توجہ اس طرف نہیں کرو گے، حضرت تھانوی نے اور بھی جگہ میں لکھی ہے، کئی جگہ پہ بات میں نے حضرت تھانوی کا اس میں پڑھی ہے، اس کا بہترین علاج توجہ نہ ہٹانا ہے. یعنی مثبت منفی سوچنا چھوڑ دو. عجیب بات حضرت نے لکھی ہے، عجیب بات لکھی ہے. یہ توجہ بھی کرنا چھوڑ دو کہ میں وسوسے کو دل سے نکال رہا ہوں، ورنہ پھر بھی شیطان پریشان کرے گا. التفات نہ کرو، قصد عدم التفات یہ بھی نہ کرو. یعنی یہ بھی نہ کرو کہ میں اب اس کی طرف التفات، بس بالکل لاپرواہ ہو جاؤ. حضرت تھانوی فرماتے ہیں بجلی کا تار جو ہے نا، کوئی بجلی کا تار ہو ننگا اور اس میں کرنٹ ہے، تو تم گزر رہے ہو تو اسے ہاتھ سے ایک طرف اگر پھینکو گے، تم ہٹا کے ادھر کو پھینکو گے
تو چاہے اسے پھینکو اپنی طرف، چاہے اسے پھینکو دوسری طرف، جب تم اس سے ٹچ کرو گے پھینکنے کے لیے پھر بھی بجلی پکڑ لے گی تمہیں. تو اس کی طرف سے تو بالکل التفات ہی ہٹا لو. بالکل یہ اس کا سب سے شاندار اور بہترین علاج ہے. اور سوچا کیا کرو؟ سوچا یہ کرو، یہ سب بزرگوں کی باتیں ہیں، بڑے قیمتی قیمتی جملوں میں، مختصر جملوں میں علاج ہے. سوچا یہ کرو بھائی یہ اختیاری طور پر وسوسے میں لایا ہوں یا غیر اختیاری آئے ہیں؟ اگر میرے اختیاری اور ارادے کے بغیر آئے غیر اختیاری، تو غیر اختیاری پر تو اللہ کے ہاں پکڑ نہیں ہے، مواخذہ نہیں ہے. حکیم المتانوی کی پوری زندگی ان اصولوں پر ہے. سنو ایک جملہ اور اسے اپنی ڈائریوں میں لکھنا: غیر اختیاری کے پیچھے نہ پڑو، غیر اختیاری کے در پہ نہ ہو جاؤ، اور اختیاری میں کوتاہی نہ کرو. نماز میں وسوسے آتے ہیں، کوئی کھڑا ہوا تو جو آتے ہیں ان کی پرواہ نہ کرو، لیکن لاؤ نہیں، اپنے اختیار سے ان کے بارے میں سوچنا شروع نہ کرو. اس کا علاج یہ ہے کہ جو نماز کے جو معانی ہیں ان معانی میں تم تدبر اور غور کرنے لگو. تو دو چیزیں بیک وقت ذہن نہیں سوچ سکتا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، معانی میں غور کرو. معانی میں غور کر کے پوری نماز پڑھو گے تو اس طرح نماز پڑھو گے کہ خیال ہی نہیں آئے گا ادھر ادھر کا. بہرحال پہلا علاج اس کی طرف توجہ نہ دیجئے. دوسرا علاج یوں سوچئے کہ ارے شیطان مردود، تجھے جو کرنا کر لے، میرے اللہ نے غیر اختیاری چیزوں پہ پکڑ نہیں رکھی. جب غیر اختیاری چیزوں پہ پکڑ نہیں ہے تو مجھ کو پرواہ نہیں ہے، جا جو تجھے کرنا ہے کر. نمبر 3، سننا غور سے، یہ علاج معالجہ بتا رہا ہوں. نمبر 3، جب شیطان وسوسے ڈالے تو شیطان سے کہو ڈال. میں تو بہت خوش ہوتا ہوں وسوسوں سے. کیوں خوش ہوتا ہوں؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں چور وہاں جاتا ہے جس گھر میں کچھ مال مسالہ اسے نظر آئے کہ یہاں سے کچھ مال ملے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے قلب میں اللہ کی معرفت و محبت آ رہی ہے، میں سمجھ گیا، پہچان ہے، لہذا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تو وسوسے ڈال رہا ہے. جب شیطان یہ دیکھے گا اچھا میرے وسوسے ڈالنے سے تو اور خوش ہو رہا ہے، اس نے تو عجیب دلیل پکڑی ہے، یہ لکھی ہے کتابوں میں، حضرت تھانوی کو اس میں لکھی ہے. بھائی چور کون سے گھر میں جائے گا جہاں اسے کچھ ملے؟ تو شیطان جس کے دل میں آ کے وسوسے ڈال رہا ہے، اے مسلمانوں، بیان سننے والوں، تم تو خوشی منو کہ اس کا مطلب میرے دل میں اللہ کی محبت کا خزانہ ہے. تم پریشان کیوں ہوتے ہو کہ پتہ نہیں میرا ایمان باقی ہے نہیں، پتہ نہیں میرا نکاح باقی ہے نہیں، کئی زبان سے ایسے لفظ تو نہیں نکل لے. کئی ایک ایسے وہمی لوگ ہمیں مل جاتے ہیں، پتہ نہیں مجھے خیال میں ایک دم یہ تو طلاق تو نہیں نکل گیا، پتہ نہیں میری زبان سے یہ تو نہیں، پتہ نہیں میں نے یہ تو نہیں کہہ دیا. بھائی جب یہ غیر اختیاری چیزیں، ان کے پیچھے کیوں پڑو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خیالات آئے تو صحابہ کو کمال ایمان کی بشارت سنائی. تو ہم کو تو خوش ہونا چاہیے. جب شیطان ہماری خوشی دیکھتا ہے تو وہ خود مغموم ہوگا اور دیکھے گا میری پلاننگ اس میں کام نہیں کر رہی ہے. اصل میں وہ ہمیں، میں نے عرض کیا ہے، حضرت تھانوی نے لکھا، نا امید کر کر کے وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اعمال کو ترک کر بیٹھیں. 3 بات ہو گئی. چوتھی بات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مشکات میں ہے، الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ. جب اس طرح کے خیالات آئے تو شکر ادا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے یہ وسوسے کی حد تک ہیں، وساوس دل سے باہر ہوتے ہیں، اور عقیدے دل کے اندر ہوتے ہیں. وساوس دل کے باہر اور عقیدے دل کے اندر. تو شکر ہے کہ یہ دل کے باہر ہیں، دل کے باہر ہیں تو مجھے پرواہ نہیں. مکھی ہے، مکھی آئینے پہ بیٹھی ہے، شیشے پر، ایسا لگتا ہے جیسے اندر بیٹھی ہے، لگی تو رہا ہے لیکن ہے تو باہر، تو کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اور اس کی دلیل یہ ہے اندر میں جو ہمیں بے چینی ہے. کیا کوئی ہندو اور عیسائی اور سکھ اور فلاں اپنے کفریہ عقیدوں پر پریشان ہیں؟ نہیں. اور ہم پریشان ہیں تو دلیل ایمان ہے. بس خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب ترتیب سے میں بتا رہا ہوں. اسی طرح حدیث شریف میں یہ دعا بتائی گئی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن وجد من ذلک شیئا، جو اس طرح کی کوئی بات پائے وساوس وغیرہ کی، تو یوں کہے آمنت باللہ ورسلہ. بھائی جو بھی خیالات ہیں آ رہے ہیں، وساوس جو بھی ہوا کرے، میں تو صاف کہتا ہوں میں اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہوں. بس بہت شاندار ہمارے حضرت والا شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے بڑے پیارے انداز سے اس کو سمجھایا ہے. آمنت باللہ ورسلہ کہہ لو، اور
رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اے اللہ میں شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کی آمد سے کو میرے پاس آئیں، آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اس کی مثال بڑی اچھی دے کے سمجھایا۔ کیا مثال ہے؟ کسی کے گھر پہ ہم گئے اور اس نے کتا پال رکھا ہے، جب ہم قریب گئے تو وہ کتا بھونکنے لگ گیا، تو ہم نے اس کو فون کیا ہے بھائی گیٹ کے باہر آ، دیکھ اس کتے کو ہٹا یہاں سے۔ تو اس نے کتے کو کہے ٹھٹ بھاگ جا یہاں سے، میرے دوست ہے خاص آ رہے ہیں، یا وہ نکل کے آیا تو وہ کھٹ ہٹ گیا۔ اے ہے کیا زبردست مثال ہے! یہ شیطان اللہ تعالیٰ کا کتا ہے گویا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی ہے اور اللہ کی دی ہوئی مہلت ہی سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو جب ہم اللہ کے طرف چلتے ہیں تو یہ آگے وسوسے ڈالتا ہے، جب یہ وسوسے ڈالنے لگے تو کہو اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ بچا لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیں گے ایک طرف اور اللہ بچا لیں گے، اللہ کی حفاظت میں آ گئے ہم۔ ربی انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اور ایسے لوگوں کے لیے حضرت تھانوی نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے خاص بات یہ بھی ہے کہ گویا اگر یہ شیطان وسوسے ڈالنا زندگی میں ہوتا رہا تو ایک کام کی بات یہ ہے کہ مرتے وقت میں جب یہ وسوسے ڈالے گا تو ہمیں پہلے سے پہچان ہو چکی ہے یہ وہی مردود ہے جو زندگی میں ڈالتا تھا، کوئی حقیقت اس کے وسوسوں کی نہیں، ہم ان سب کو دیکھے ہوئے ہیں، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات اس پر لکھی ہے، اور وہ کیا لکھا ہے؟ وہ حضرت تھانوی قدس سرہ لکھتے ہیں کہ یہ مرتے وقت میں جب اس طرح کا کچھ خیال آئے جی تو اس وقت میں تم یہ سوچ لو گے اور کہو گے کہ یہ تو وہی ہے جو زندگی میں مجھے پریشان کرتا تھا، یہ سسرا وہی ہے، یہ حضرت کے الفاظ ہیں، یہ سسرا وہی ہے جو زندگی میں بھی مجھے دق کرتا رہا، پریشان کرتا رہا، اور نتیجہ محض ناچیز نکلا، کچھ نہ نکلا، کچھ اس کے وسوسوں کی حقیقت نہیں تھی، میرے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ جی ہاں بس یہ خاص باتیں ہیں میرے بھائیوں۔ ہاں وساوس آتے ہیں طرح طرح کے، اور بھی انشاءاللہ ایک قسط اگر ہوئی تو کل کو میں وساوس کے تعلق سے ایک دوسری اور قسط کر کے کچھ اور باتیں بتاؤں گا، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں، اور بہرحال ایک پورا باب ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی، ہم سب کی زندگی کے آخری سانس تک شیطان کے وساوس سے مکمل طور پر حفاظت فرمائیں۔ عقیدہ کاملہ راسخہ جازمہ اللہ کی ذات پر، صفات پر، توحید پر، جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر، اسلام اور قرآن کی صداقت و حقانیت، اور آخرت میں مرنے کے بعد کی زندگی، بعد الموت، جنت جہنم، سب پر اللہ تعالیٰ کمال ایمان، رسوخ فی الایمان عطا فرمائے اور اسی پر ہمیں دنیا سے اٹھائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔